یہ ہے اٹلی، جو بہت جلد ورلڈ میپ سے غائب ہو جائے گا۔ یہ اٹلی کا ایک گاؤں ہے جہاں کبھی ہزاروں لوگ رہتے تھے، مگر آج یہ پورا گاؤں ویران پڑا ہے۔ اور اٹلی میں ایسے 6000 اور گاؤں ہیں جو ویران پڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح اٹلی کا یہ 300 سال پرانا بہت ہی مشہور کیمپر اسکول ہے جہاں سے لاکھوں اٹالین بچوں نے پڑھا ہے، مگر آج اسی ہی اسکول میں ایک بچہ ہی نہیں ہے۔ اس اسکول میں ٹیچروں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ کلاس روم میں ایک بچہ بھی نہیں ہوتا۔ 2015 میں اٹلی کے ہیلتھ منسٹر نے خود ہی یہی کہا تھا کہ اٹلی ڈائنگ کنٹری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلی میں بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے۔ اٹلی کا ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ پچھلے 5 سالوں سے بہت زیادہ لو ہے۔ پریڈکشن کے مطابق اٹلی کی پاپولیشن اگلے 2 سالوں میں بہت زیادہ گرنے والی ہے۔ اٹلی جو اپنی بڑی فیملیز کی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور تھا، لیکن اگلے کچھ سالوں میں وہ اکنامک ڈارک سٹیج سے گزرے گا۔ اٹلی کی ریئل اسٹیٹ کلیپس کر جائے گی کیونکہ گھر تو ہوں گے مگر ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آرمی میں جانے کے لیے ینگ لوگ ہی نہیں ہوں گے، اور انڈسٹریز کے لیے لیبر ہی نہیں ہوں گے۔ اگلے 10 سالوں میں اٹلی کی پوری اکنامی ہی کلیپس کر جائے گی۔ آج حالات یہ ہیں کہ اٹلی میں ایوریج ایج 48 ایئر ہے، جبکہ پاکستان میں ایوریج ایج 21 اور انڈیا میں 28 ایئرس ہے۔ اٹلی کی 24% پاپولیشن 65 سال سے اوپر ہے، اور یہ نمبر لگاتار بڑھ رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اٹلی اس سٹیج تک پہنچا کیسے؟ آج سے 100 سال پہلے اٹلی میں برتھ ریٹ 5.2 تھا۔ 1970 تک اٹلی کا برتھ ریٹ 2 سے اوپر ہی رہا، اور ان پچھلے 50 سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اٹلی کا برتھ ریٹ اتنا گر گیا ہے کہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے؟ صرف اٹلی میں ہی نہیں بلکہ یورپ اور چائنا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کنٹرول یہ آبادی گرنے کی 3 ریزن ہیں۔ سب سے پہلے 100 سال پہلے اٹلی ایک ایگریکلچر کنٹری تھا، زیادہ تر لوگ کسان تھے۔ ظاہر ہے کسان کے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہاتھ پٹانے والے لوگ ہوں، جس وجہ سے اٹالین زیادہ بچے پیدا کرتے تھے تاکہ وہ مل کر کام کر سکیں، اور جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ کمانے والے بھی ہوں گے۔ پھر انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، سیلری سسٹم آیا، اب 2 بچے اتنا کما رہے تھے جتنا پہلے 5 بچے کماتے تھے۔ پھر اٹلی نے سوشل ویلفیئر سسٹم شروع کروایا، اب بچے پیرنٹس کی نہیں بلکہ اسٹیٹس کی سنیں گے، ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ، سب کچھ اسٹیٹ فنڈ کرتی تھی۔ اب لوگوں کے پاس زیادہ بچہ پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا، اسی لیے 1950s کے بعد اٹلی میں برتھ ریٹ گرتا ہی گیا۔ یہ ایسا ٹرینڈ ہے جو صرف اٹلی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، سوائے افریقہ کے پوری دنیا میں 1980s کے بعد برتھ ریٹ گرتا جا رہا ہے۔ اور اب اگر ہم اسپیسیفکلی اٹلی کی بات کریں تو اب جیسے اٹلی میں ایک کنسیپٹ ہے بلینک ریزگنیشن، جو ہر عورت کو جاب سے پہلے سائن کرنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی لڑکی پریگننٹ ہوگی وہ کمپنی کسی بھی ریزن کے بغیر اس سے فائر کر سکتے ہیں۔ اٹلی ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر 41% عورتیں کام کرتی ہیں، اور جب ایسی پالیسی ہوگی تو کون سی عورت بچہ پیدا کرے گی؟ یہی وجہ ہے کہ اٹالینز وومن جاب کی وجہ سے شادی اور بچے لیٹ پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹلی میں یورپ کی طرح چائلڈ برتھ نیشنلٹی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ امیگرینٹ ہیں، نان اٹالین ہیں، اور آپ کا بچہ اٹلی میں پیدا ہو تو اسے فوراً اٹالین نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ اب جیسے امریکہ اور باقی یورپ کنٹری میں آپ کا بچہ ویسے ہی نیشنلٹی لے لیتا ہے، لیکن اٹلی میں ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی میں رہنے والے امیگرینٹس تھوڑا عرصہ گزارنے کے بعد ناردرن یورپ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اٹلی جو کہ ایسا کنٹری جہاں پر پہلے ہی ینگ جنریشن کی کمی ہے، وہاں پر یہ لاز سچویشن کو مزید خراب کر رہے ہیں، جبکہ اٹالین گورنمنٹ ان لاز کو ریوائز کرنے کا سوچ رہی ہے۔ جو سچویشن چل رہی ہے، اگر امیگرینٹس بھی جاتے رہے تو اٹلی میں کام کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ وہاں پر صرف ریٹائرڈ لوگ ہوں گے جن کا پینشن جنریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اسی طرح اٹلی کا ہیلتھ سیکٹر بھی اوور برڈن ہو جائے گا کیونکہ اتنے بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز اور نرسز بھی اویلیبل نہیں ہوں گی۔ اٹلی میں پاپولیشن کرائسس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاپ کلچر ہے۔ OECD کی ریسرچ کے مطابق 34 سال کے 70% اٹالین اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ UN کی ایک رپورٹ کے مطابق اٹلی میں 40% جابز نان پرماننٹ ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اٹلی میں 3 بڑی ریسیپشن آ چکی ہیں، اور آج اٹلی کا ڈیٹ GPT ریشو 145% بڑھ چکا ہے۔
آج اٹلی کا حال یہ ہے کہ جس کنٹری نے پیزا شروع کیا اسی کنٹری میں ڈومینوز نے اپنے سارے سٹورز کسٹمر نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے ہیں۔ ایسے حالات میں ینگ لوگوں کو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اسی لیے وہ شادی بھی لیٹ کر رہے ہیں۔ 2002 میں اٹلی میں شادی کرنے والے پرسنز کی تعداد 31 ایئرز تھی، جو کہ اب 2024 میں 37 سال تک پہنچ چکی ہے، اور اب اگر یہ سچویشن ایسی ہی رہی تو اٹلی ایک ڈارک سچویشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسے میں اٹلی کی گورنمنٹ کو سویڈن والا ماڈل فالو کرنا پڑے گا۔ سویڈن بھی آج سے کچھ سال پہلے اٹلی والی ہی پوزیشن میں تھا۔ پھر سویڈن گورنمنٹ نے چائلڈ کیئر پالیسی انوینٹ کی کہ جس بھی کپل کے جتنے بچے ہوں گے انہیں اتنی ہی سبسڈی ملے گی۔ 1970 میں سویڈن نے یہ لا انٹروڈیوس کیا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اور باپ 16 مہینوں کی مسٹ لیو لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ سویڈن نے اپنا گرتا ہوا برتھ ریٹ کو بچا لیا۔ اور اسی طرح اٹلی کو اپنی امیگریشن والی پالیسیز کو بھی ختم کرنا پڑے گا، اور اگلے 5 سالوں میں اگر اٹلی اپنا برتھ ریٹ 2.1% تک نہ لا سکا تو اس کے ریزلٹس بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ بڑے لیول پر ایلن مسک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہیومینٹی کی تباہی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاپولیشن کرائسس ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1980s کے بعد پوری دنیا میں برتھ ریٹ گرا ہے، ایون کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی گر رہا ہے۔ 1990 میں پاکستان میں برتھ ریٹ 6.36 تھا، جو آج 3.4 پر آ چکا ہے، تو ورلڈ پاپولیشن اگلے 20 سالوں میں پیک کرنے والی ہے۔ 2050 کے بعد سارے پریڈکشن کے اپوزٹ ورلڈ پاپولیشن گرنا شروع کر جائے گی۔ جاپان، اٹلی، امریکہ، UK، فرانس، جرمنی اور دوسرے ویسٹرن ممالک سب سے زیادہ اس پاپولیشن کا شکار ہوں گے۔ اس پاپولیشن کولیپس کا ورلڈ انوائرمنٹ پر کیا اثر ہوگا، یہ بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پاپولیشن کولیپس اچھی چیز ہے یا بری؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔